السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کا اس ویڈیو کے اندر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور آج پہلی بار طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے کچھ سوالات بھی آتے ہیں اور لوگ پوچھتے بھی ہیں اس کا علاج کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور اب تک میں نے جو وظائف وغیرہ کے ویڈیو ڈالے تھے، عملیات کے ویڈیو ڈالے تھے، تو یہ چیز بھی ضروری ہے کہ اس لیے کہ ہر بیماری کا علاج کبھی کبھی کچھ چیزیں تعویذات کے ذریعے نہیں ہو پاتی، تو اس کے لیے کچھ نسخوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور خاص کر طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ وہی بتاؤں گا۔ پہلا ویڈیو اس لیے تھوڑا چھوٹا بناؤں گا تاکہ آپ لوگ بھی ریویوز دے سکیں اور کس طریقے سے آپ اسے استعمال کریں۔ تو جس طرح دنیا میں ہر بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے، لیکن طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بیماری کا علاج ممکن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طب نبی ہے کیا؟ تو اکثر لوگ تو جانتے، جو نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو طریقہ حضور اکرم علیہ السلام نے بتایا اس طریقے پر عمل کرنا، یہ طب نبی میں آتا ہے۔ یا پھر کچھ لوگ دوائیں بناتے ہیں جس میں طب نبی کا یوز کرتے ہیں، دوائیں بنانے کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دواؤں کا استعمال کیا، جن اشیاء کا استعمال کیا، جن فروٹس وغیرہ کا استعمال کیا، جن پھلوں کا استعمال کیا، جن اشیاء کا حضور استعمال کرتے تھے، اس کے بینیفٹس کو لے کر، اس کے بینیفٹس کیا ہے اس کو لے کر جو دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، بتاتے کہ حضور یہ یوز کرتے تھے اور اس کے یہ فائدے ہیں۔ تو بیماری کے اندر الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن سائنس جو بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈ پایا۔ تو کچھ بتاؤں گا، اور اس کے بعد آنے والے ویڈیوز کے اندر بھی کچھ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کیا بات سننا چاہتے ہیں۔ تو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے ایک تو جو ٹاپ 3 کی آئٹمس ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو آتا ہے ہجامہ۔ ہجامہ کے ذریعے ہر بیماری کا علاج ممکن ہے، اور یہ سائنس بھی ثابت کر چکی ہے، اور چائنا وغیرہ میں اور انڈیا میں بھی کافی ہاسپٹلس کھل چکی ہے۔ چائنا بھی یہ بات سوکھے ہجامہ کے نام سے کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہاں تک کہ USA، UK، ان تمام کنٹریز کے اندر ہجامہ یہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کینسر کا علاج، ڈائبٹیز کا علاج، یہ پوائنٹس وغیرہ لگا کر، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس پر کافی تحقیقات بھی ہو چکی ہے، اور جس پر ہمیں تو تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے اس علاج پر مہر لگا دی ہے۔ اور جب حضور اکرم علیہ السلام معراج کی رات گئے تھے تو فرشتوں نے بھی یہ کہا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی امت کو ہجامہ کا حکم دیجیے۔ تو لہٰذا یہ اب اگر اس کے بارے میں کچھ ایک الگ ویڈیو بنانا ہوگا تو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے ایک شہد کے ذریعے علاج۔ دیکھیے شہد کے ذریعے بھی علاج ہو سکتا ہے، اور کافی بیماریوں کا علاج شہد میں ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اسے شفا بتایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے شہد کو شفا بتایا ہے، اور جہاں قرآن کی بات آ جاتی ہے تو ہر مومن کا جو ہے دل، ہر مومن کا سر اس کے سامنے خم ہو جاتا ہے کہ قرآن نے شہد کو، لیکن اکثر جو ہے جو شہد ملتے ہیں وہ بالکل جو ڈپلیکیٹ وغیرہ ملتے ہیں۔ تو اوریجنل شہد جو ہے وہ انشاءاللہ یہ بہت ہی کارآمد ہے، اس کے الگ الگ نسخے ہیں، کس طریقے سے کس بیماری کے اندر یوز کرنا۔ انشاءاللہ اگر آپ کمنٹس کریں گے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اور ایک چیز ہے تیسری ہے، وہ ہے کلونجی۔ حضور اکرم علیہ السلام نے بتایا تھا کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ تو کلونجی بھی بہت بہترین چیز ہے، تو اس کے ذریعے بھی علاج ہو سکتا ہے۔ کافی سارے نسخے کافی ساری بیماریوں کے اندر کام آتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیماری بتائیں گے تو انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ کچھ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں تھی کہ جس کے ذریعے ہر بیماری کا علاج ممکن ہے اور ہو سکتا ہے، اور کافی ساری تیار دوائیں بھی ملتی ہے، لیکن
اب وہ کیسی ہے بنانے والے پر ہے کہ بھائی کیسی بنا رہا ہے، کس طرح بنا رہا ہے. اسی طرح کافی ساری انشاءاللہ آنے والے وقت میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ویڈیو دینے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو صحت مند رکھے، صحت یاب رکھے. اور آپ بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس لیے کہ یہ ویڈیو فیس بک پر بھی جانے والا ہے، تو فیس بک والے بھی اسے لائک کریں. اور آپ بتائیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.